بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی سیریس حالت کے مریض کو اگر کسی ایسے طبیب اور ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے جو اسے دیکھتے ہی اس کے سامنے ہی کہہ دے کہ اسے گھر لے جائیں، اس نے نہیں بچنا، تو وہ مریض تو پہلے ہی بیچارہ اینڈ پہ پہنچا ہوتا ہے، اس کی تھوڑی بہت جو ہمت موجود ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اسی طرح کے مریض کو کوئی اچھا ڈاکٹر مل جائے، اچھا طبیب مل جائے، وہ اس کو کوئی پہلے ہی کوئی اچھے کلمات خیر کہہ دے کہ بھئی ریلیکس ہو جاؤ، آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہے، انشاءاللہ آپ نے تو ٹھیک ہو جانا ہے، تو وہ مریض اس کے بہتر ہونے کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ قوم تو بیچاری پہلے ہی ڈری ہوئی ہے، قوم تو بیچاری پہلے ہی پریشان ہے، اس کے بعد آپ کوئی چینل نکال لیں، صبح سے لے کر شام تک بریکنگ نیوز آ رہی ہیں، کرونا آ گیا، یہ ہو گیا، اموات ہو گئی، وہ ہو گیا، گورنمنٹ نے کیا کیا، ہمارے پاس تو وسائل بھی نہیں ہیں، فلاں ملکوں کو دیکھو ان کے پاس کچھ نہیں ہو سکا تو یہاں کیا بنے گا۔ تو یہ اس طرح کی خبریں پھیلانا اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے دن رات، قوم تو بیچاری پہلے ہی ڈری اور سہمی ہوئی ہے، تو کوئی اچھائی اور خیر کا پہلو بھی نکالنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو کوئی قوم کے اندر کو اچھائی والے مثبت پہلو بھی پیش کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ اپنا چینل اس کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، واٹس ایپ پہ سب سے پہلے خبر دینے کے لیے، فیس بک میں سب سے پہلے خبر دینے کے لیے کہ کتنے لائکس آتے ہیں، کتنے کومنٹس ہوتے ہیں، کوئی صحیح خبر ہے، غلط خبر ہے، بس آگے پھیلائی جا رہی ہے۔ صحیح مسلم کے مقدمہ کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی، اور نبی علیہ السلام کا فرمان کہ کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ وہ سنتا ہے اسے ایسے ہی آگے پہنچاتا جاتا ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تو یہ خبروں کی تحقیق کیا ہمارے لیے کوئی تقاضا نہیں ہے؟ چینلز کے لیے کوئی تقاضا نہیں ہے، فیس بک کے یوزرز کے لیے کوئی تقاضا نہیں ہے، واٹس ایپ کے گروپوں کے لیے کوئی تقاضا نہیں ہے، بس جو کچھ آتا ہے اسے مسالے لگا کے، اسے بڑھا چڑھا کے آگے پیش کیا جاتا ہے، اور قوم کی رہی صحیح ہمت اسے بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ سنن نبی داؤد کے اندر ایک روایت ہے، حدیث نمبر 5004، اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہیں سفر پر تھے، کہیں جا رہے تھے، ایک بندہ سو گیا، اس کے پاس رسی تھی، دوسرا بندہ گیا تو اس نے جا کے اس کی رسی کو پکڑا اور وہ ڈر گیا۔ اب جو ڈرا ہے اس کے لیے کوئی قصے کہانیاں نہیں وہاں بنائی گئی، اس کا مذاق نہیں اڑایا گیا، بلکہ نبی علیہ السلام نے اس بات سے سختی سے روک دیا۔ آپ نے فرمایا کہ لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، مسلمان کے لیے یہ حلال اور جائز نہیں ہے کہ مسلمان بھائی کو خوف زدہ ہی کر دے۔ تو مسلمان بھائی کی ہمت بڑھانی چاہیے، معاشروں کی، قوموں کی ہمتیں بڑھانی چاہیے، ان کو خوف زدہ نہیں کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غار حرا میں وہ سب سے پہلی وحی آئی، وہ سب سے پہلے اس طرح کا معاملہ دیکھا، اس سے پہلے اس طرح کا معاملہ دیکھا نہیں تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ معاملہ دیکھنے کے بعد گھر تشریف لائے اور آ کے فرمایا زملونی زملونی، میرے اوپر کوئی کپڑا اوڑھ دو، چادر اڑا دو، کوئی کپڑے مجھے اوپر اوڑھنے کے لیے دے دو۔ تو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے کمال حکمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے ہی چادر اوپر دے دی، کپڑا دے دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے، آرام فرمانے لگے، جب دوبارہ اٹھے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا واقعہ بتایا۔ تو یہاں پر ایک مرحلے کے لیے، ایک لمحے کے لیے روک کر ہم اپنے حالات کا جائزہ لے لیں کہ اگر کوئی بندہ محلے میں آ جاتا ہے، گھر میں آ جاتا ہے، جو کہ بیچارہ ٹینشن میں ہے، پریشان ہے، اسے کوئی اس طرح کی پریشانی پہنچی ہے، تو سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، پھر اس کی حالت دیکھ کے وہ کوئی ساتھ محلے والی ماسی بھی آ جاتی ہے، پھر وہ طرح طرح کے تبصرے، وہ کہتی ہے انہیں کوئی نہیں بچنا، اس لیے کہ اس طرح کی باتیں فلاں سامنے دا بابا کردہ سی 2 دن نہیں سی کڈے۔ تو حضرات اس طرح کی باتیں کرنے کی بجائے کوئی اچھائی اور خیر کا پہلو نکالنا چاہیے۔ دیکھیں صحیح بخاری کی اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان آئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے فوری طور پہ کوئی تحقیق پوچھی نہیں، کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کس طرح کا تھا، تو یہ کوئی بات نہیں پوچھی، بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے جس وقت یہ بعد میں واقعہ سنا
تو پھر کتنی بہترین بات اس میں سے نکالی، کہتی ہیں کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ خوش ہو جائیں، آپ کے لیے انشاءاللہ اس میں سے بھی کوئی خیر کا اور خوشخبری کا پہلو نکلے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ کے اندر تو اتنی اچھی صفات ہیں، انک لا تصل الرحم، حضور آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، اچھی سچی بات کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا آپ ان کو اپنے پاس سے بھی عطا کر دیتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان بازی کرتے ہیں، اور جو کوئی حق والا ہوتا ہے آپ ان کی مدد کرتے ہیں، تو حضور اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ تو یہ اس طرح کے کوئی اچھے پہلو بھی نکالنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3040 ہے، 3040، یہ مدینہ کی بات ہے۔ مدینہ کے اندر فازع اہل المدینۃ لیلۃ سمعوا صوتا، رات کے وقت کوئی آواز سنی مدینہ سے باہر تو مدینہ والے پریشان ہو گئے، فتلقاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے میں باہر سے آئے، گھوڑے کے اوپر سوار تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارے کے سارے لوگ جو پریشان کھڑے تھے ان کو کہہ دیا کہ لم تراؤ، لم تراؤ، گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی حکمت کے ساتھ یہ معاملہ سارے کا سارا ختم کر دیا، مدینے والے سارے پریشان تھے کہ باہر کون سی آواز ہے، کس طرح کی کوئی آواز ہے۔ اب ذرا اس طرح کے حالات میں اگر ہم دیکھیں کہ باہر اگر کوئی گولہ چلتا ہے، کوئی اس طرح کی آواز آتی ہے، تو پھر تبصرے طرح طرح کے آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ انڈیا نے اسرائیل کے ساتھ مل کے، امریکہ کے ساتھ مل کے یہ کر دیا ہے، حملہ شروع ہو گیا ہے، آئندہ 48 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ تو یہ قوم کے اندر پہلے ہی خوف ہراس ہوتا ہے، تو یہ اس طرح کی باتیں کرنے سے اور خوف ہراس بڑھ جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری بات کی کہ جو خوف زدہ تھے، رات کے وقت آواز کہاں سے آئی ہے، آپ نے فرمایا کہ لم تراؤ، لم تراؤ، گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، میں نے باہر دیکھ لیا کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح بخاری ہی کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3653، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت ہجرت کے لیے غار حرا کے اندر موجود ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھا کہ غار کے بالکل اوپر وہ اہل مکہ آ گئے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرض کرتے ہیں کہ لو ان رجلا اطلع لرآنا، حضور اگر کوئی بندہ نیچے کو ایسے دیکھے گا تو وہ تو ہمیں دیکھ لے گا۔ فقالا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال حکمت کے ساتھ، کمال تدبر کے ساتھ فرمایا، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے ساتھی، جن دو بندوں کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے ان کو کوئی کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے حالات کو دیکھ لیں، اگر کسی کا کوئی دشمن آ جائے، اگر کہیں کو بندہ گھیرا جائے، تو ہمارے ہاں یہی پھر تبصرے ہوتے ہیں کہ بس بھی کلمہ پڑھ لو، بس یہ اس کے بعد بھی تم نے نہیں بچنا، بس بھی اب تو اس کے بعد کوئی بچنے کے آثار ہی نہیں ہیں۔ تو اس طرح کی خبریں نکالنے کی بجائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہترین سیرت اس کو دیکھا جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوف کو ویسے ہی ختم کر دیا، فرمایا کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ہم دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہیں، ہمارا انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 1733، 1733، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں یمن کی طرف بھیجا، اور ان کو بھیجتے ہوئے فرمایا کہ یسرا ولا تعسرا، لوگوں کے لیے آسانیاں کرنا، لوگوں کے لیے مشکلات نہ کر دینا، بشرا ولا تنفرا، انہیں دین اسلام کے بارے میں خوشخبری والی باتیں سنانا، انہیں کہیں متنفر نہ کر دینا۔ اگر وہ جا کے وہاں بیان کریں کہ جہنم ہے، اس طرح کی ہے، یہ ہے، اس طرح کی سختیاں ہوں گی، یہ ساری کی ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہے، جہنم ہے، سختیاں ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں کرنا، لوگوں کو مشکلات میں نہ ڈال دینا، بشرا ولا تنفرا، انہیں اچھی اور خوشخبری والی باتیں سنانا، انہیں کہیں کو متنفر نہ کر دینا۔ تو یہ ساری واقعات سے ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ قوم تو پہلے ہی پریشان ہوتی ہے، تو اس میں سے کوئی خیر کے پہلو، کوئی اچھائی کے پہلو نکال کر بیان کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔